الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر عشق انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جس نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کی دعوت سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ آج ہم کلمہ طیبہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کلمہ طیبہ کے معنی پاک کلمہ۔ اللہ تعالیٰ بھی پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاک ہے اور یہ کلمہ بھی پاک ہے۔ یہ جس کے پاس آ جاتا ہے اس سے کفر اور شرک کی گندگی سے بھی پاک کر دیتا ہے۔ اب اس کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی دیے کہ یہ پاک درخت کی طرح ہے، اس کی جڑیں زمین میں پھیلی ہوئی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان پہ پھیلی ہوئی ہیں اور یہ ہر وقت پھل دیتا ہے۔ پھل کیا ہے؟ جب بندہ کفر اور شرک سے پاک ہو جاتا ہے، اب اس کا عمل اس کا پھل ہے، اب اچھے کام کرنے لگتا ہے، وہ اس کا پھل ہے جو کبھی نہیں ختم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کلمہ طیبہ کی گواہی دی وہ شرک کی نجاست سے پاک ہو گیا۔ یہ کلمہ کیسا ہے یہ دیکھنا اور کلمہ کے بارے میں سننا تو اس کا دل بھی پاک ہوگا۔ جب دل پاک ہو جائے گا تو کیا کرے گا؟ یہ گواہی دے گا۔ جب گواہی دے گا تو یہ شرک کی نجاست سے پاک ہو جائے گا۔ مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شکاری چیل کا شکار کرنے نکلا۔ چیل اوپر اڑ رہی مگر شکاری کو نہیں پتا چیل اوپر اڑ رہی۔ جو چیل کا سایہ زمین پر پڑا ہے اس کو دیکھ کر نکلا شکار کرنے کے لیے۔ اس کو نہیں معلوم اصل کیا ہے، سائے کو اصل سمجھ رہا لیکن سائے کے اوپر اصل ہے۔ اب تیر لے کر سائے کو مار رہا، چیل مر ہی نہیں رہی۔ نشانہ سائے پر صحیح لگ رہا مگر سائے پر لگا کر کیا فائدہ؟ سایہ تو اصل ہے ہی نہیں، اصل تو چیل ہے جو اوپر اڑ رہی ہے۔ صبح سے شام ہو گئی، کیا وہ چیل اس کے ہاتھ آئے گی؟ پوری انرجی ویسٹ کی اس نے۔ اسی طرح سے مثال دی جاتی ہے کہ جو ناپاک لوگ ہوتے ہیں، ناپاک لوگ مطلب جس کے دل میں لا الہ الا اللہ نہیں ہے، وہ ناپاک ہے۔ پاک کون ہے؟ جس کے دل میں یہ پاک کلمہ ہے۔ اب جو ناپاک لوگ وہ اسباب کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کا دل اسباب کی غلامی کرتا، اس کا دل اسباب کی پرستش کرتا، اس کا دل اسباب کے ہی اوپر فنا رہتا۔ مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے ہیں، ایک ہی پھول ہوتا ہے، کسی کے لیے کڑوا ہوتا ہے، کسی کے لیے زہر والا ہوتا ہے، مگر شہد کی مکھی کے لیے رس ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی کی ایک خاصیت ہوتی ہے، جس پھول پہ بھی بیٹھ گئی چاہے وہ کڑوا ہو یا زہر والا پھول ہو، مگر شہد کی مکھی کے لیے ہر پھول شہد ہے۔ جس پھول پہ بیٹھ گئی رس لے گی، شہد بنائے گی۔ اب اس کی مثال کو سمجھاتے ہیں کہ جس کا دل پاک ہو گیا، کلمہ طیبہ حاصل کرنے کے بعد پاک ہو گیا، ہر کام وہ دین کے تحت کرے گا، اللہ کی مرضی کے تحت کرے گا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا۔ تو یہ کیفیت کیسی آئی اس کے اندر؟ کلمہ طیبہ سے آئی۔ اسی سے میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔